بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ عوام مہنگائی کر رہے ہیں اور خان صاحب نے مہنگائی کا قصہ ہی تمام کر دیا اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے سستے ترین ملکوں میں شامل ہے، بلکہ سب سے سستا ترین ملک ہی پاکستان ہے۔ پیٹرول بھی سب سے سستا ہے اور دنیا میں مہنگائی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ اب جولائی میں مہنگائی کی شرح تقریباً 8% ہے اور صرف ایک ماہ میں سالانہ بنیادوں پر بجلی کے جولائی کے بلوں میں تقریباً 21.72% اضافہ ہوا ہے۔ اور خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کا مہنگائی کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان اس وقت دو بڑے طبقات میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، بالکل کوئی مہنگائی نہیں ہے، پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے۔ دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، جو ایک حقیقت بھی ہے۔ ایک وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے طرف دیہڑی کے لیے بیٹھے افراد مزدور نہیں ہوتے بلکہ بھکاری ہوتے ہیں اور یہ شہروں کو لوٹنے آتے ہیں۔ دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیروزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے اور مڈل کلاس طبقہ نوکریوں سے محروم ہونے کے بعد اب سڑکوں پر دیہڑی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ تو ایک وہ جو یہ طنز کر رہے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ 27,70,000 لوگوں نے شمالی علاقہ جات کی سیر پر 66 ارب روپے خرچ کر دیے، یعنی مہنگائی ہوتی تو 27 لاکھ لوگ سیر کو نہ جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، جن کے خیال میں 27 لاکھ لوگ پورا پاکستان ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے، ترقی نظر آتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جنہیں لگتا ہی ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ملک میں مزید تباہی ہو گئی ہے، معاشی بدحالی بڑھ گئی ہے۔ ایک وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فی کس آمدنی بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرے وہ ہے جو عالمی اداروں کی رپورٹیں دیکھ کر آٹھ آنسو رو رہے ہیں، جن کے مطابق فی کس آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں سڑکوں، میٹرو بسوں اور اورنج لائن جیسے منصوبوں سے ملک ترقی نہیں کیا کرتے، ان کی ترجیحات میں لنگر خانے اور پناہ گاہ ہے۔ دوسرے وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں ترقیاتی منصوبے ترقی کی علامت ہوتے اور خان صاحب کی حکومت اس میں مکمل ناکام ہے۔ ایک وہ ہے جو یہ کہتے تھے اوپر بندہ ہو تو نیچے چوری رک جاتی ہے، اب کہتے ہیں کہ نیچے ٹیم ٹھیک نہ ہو تو اوپر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ دوسرے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، اگر ڈرائیونگ نہیں جانتا تو گاڑی تباہ کر دے گا، جو اس وقت ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو 90 روز میں ملک کی قسمت بدلنے کے دعوے کیا کرتے تھے۔ خان صاحب نے 2 نہیں، ایک پاکستان کا نعرہ لگایا۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہوتے۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت میں کمی ہوگی تو چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں آٹا سستا کروں گا تو آٹا مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول سستا ملے گا تو ملک بھر میں پیٹرول کی قلت ہو جاتی ہے۔ تو 2 نہیں، ایک پاکستان کا اصل مطلب آج سامنے آیا۔ آج ایک نہیں 2 پاکستان بن چکے ہیں۔ ایک وہ جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور دوسرے وہ جنہیں مہنگائی کہیں نظر نہیں آتی۔ آج حالت یہ ہے پاکستان کے اندر یہ تقسیم بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں اشرافیہ کبھی اتنی حاوی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی سول دور میں اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہوئی تھی جتنی خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 کپتان یاد رکھے جائیں گے، ایک وہ جس نے ٹائٹینک ڈبو دیا اور دوسرا وہ جس نے اس ملک کو سستا ترین ملک بنا دیا۔ 3 سال پہلے پاکستان دنیا کا مہنگا ترین ملک تھا، بڑی مہنگائی تھی، معیشت برباد تھی، لیکن خان صاحب کی دن رات کی محنت سے الحمدللہ ہم سستا ترین ملک بن گئے ہیں۔ ڈالر کی شدید ترین بے قدری تھی، آج الحمدللہ ڈالر بھی 164 روپے کا ہو کر عزت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ نواز شریف کے لندن فلیٹ کی جاسوسی کے لیے قوم کو 22.5 ارب روپے خرچ کرنا پڑے۔ اب پچھلی حکومتوں کے بیوقوف لوگ LNG صرف $6 میں خریدتے رہے
تو ہم نے گرمیوں کے موسم میں جب دنیا بھر میں گیس انتہائی سستی ہوتی ہے ہم نے $16 کے سودے کیے ہیں. آج بھی پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ سستا ہو گیا ہے. چینی کا تھیلا 2300 سے کم ہو کر 5100 کا ہو گیا ہے. سونے کا ذکر کرنا تو لوگ بھول ہی گئے ہیں. جو 55,000 روپے فی تولے کا یعنی اتنا مہنگا سونا تھا وہ آج صرف 1,17,500 روپے کا رہ گیا ہے. پیٹرول 75 روپے سے 120 روپے کا رہ گیا ہے. آٹا کتنا مہنگا تھا 35 روپے فی کلو, اب اللہ کا شکر ہے اس کی قیمت 75 روپے فی کلو ہو گئی ہے. سی این جی 74 سے 140 روپے ہو گئی ہے, اور ملے تو ملے نہ ملے تو نہ ملے. تو حکومت نے 3 سال بڑی محنت کی ہے تب جا کر یہ ملک سستا ہوا ہے. اقتدار سے پہلے مہنگائی وزیر اعظم کے چور ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی اور قیمتوں پر کنٹرول کو مصنوعی قرار دیا جا رہا تھا. اب الحمدللہ یہ سارے فارمولے الٹ ہو گئے ہیں. اب مہنگائی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھ گئی ہے, لوگوں کی کمائی زیادہ ہو گئی ہے. اب جب سے شوکت ترین صاحب ملک کے وزیر خزانہ بنے ہیں ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, مگر ایک کام ضرور ہوا ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کل تک خان صاحب کو مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی, اب انہیں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک نظر آنے لگا ہے. کل تک گروتھ ریٹ منفی تھا, آج ہمیں گروتھ ریٹ میں اضافہ دکھایا جا رہا ہے. تو اب حکومت کو بھی ہر طرف ہرا ہرا نظر آ رہا ہے تو عوام کو بھی نظر آنا چاہیے. اب 3 سال پرانی باتیں چھوڑیں, صرف 1 سال میں گھی 32%, کوکنگ آئل 31.7%, چینی 23%, آٹا 15%, مسالہ جات 16%, دودھ گوشت 13% اور بجلی 21% ترقی کر گئی ہے. تو ترقی تو ہو رہی ہے, اب دیکھنے والوں کی نظر کا فرق ہے. ایک وہ جنہیں لگتا ہے کہ مہنگائی ہے اور دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. بڑی بڑی باتیں اور وڑا پاؤ کھاتے, اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. اب جو لوگ باتیں کر کے حکومت میں آئے ہیں وہ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں. خان صاحب سے ان کے اپنے چاہنے والے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب صرف باتیں ہی کر رہے ہیں, کام ہم کچھ نہیں کر رہے, اور اب ان کی باتیں سن سن کر لوگ اکتا گئے ہیں. اب یہ پہلی حکومت ہے جو باتوں میں ہر کام کر دیتی ہے اور اسے کوئی عملی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ابھی خان صاحب نے کل ہی ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو یہ بتایا ہے, بلکہ ثابت کر دیا ہے کہ مہنگائی تو اس ملک میں ہے ہی نہیں اور ہم سے سستا ملک بھی کوئی نہیں ہے. گروتھ ریٹ بھی باتوں میں ثابت کر رہے ہیں, اکانومی بھی باتوں کی حد تک بہت آئیڈیل ہو چکی ہے. تو خان صاحب نے باتوں باتوں میں ہی تو پچھلی حکومتوں کو کرپٹ ثابت کر دیا, انہیں مافیا بھی ثابت کر دیا, اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار بھی ثابت کر دیا. تو باتوں میں تو خان صاحب سے کوئی جیت نہیں سکتا. اب وہی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, خاص کر ان کے اپنے لوگوں کو, تو یہ شکوہ انہیں خان صاحب سے کرنا چاہیے. اور گفتگو کر رہے ہیں شبلی فراز, سابق وزیر اطلاعات ہے اور آج کل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. خان صاحب نے سستا پاکستان کی بات کیا کی کہ دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ پاکستان سستا نہیں ہے. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے شبلی فراز سے کہ ان کے نزدیک پاکستان سستا ہے یا نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ دنیا میں کیا چیزیں ہیں جو کہ اسی قیمت میں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. یہ ایک انٹرنیشنل, یہ پاکستان ہماری حکومت کی یہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سروے ہے جو کہ کیا گیا ہے جس میں کہ 2 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کو اگر 3 بہترین ممالک جنہوں نے کووڈ کو ہینڈل کیا ہے, ایک ہانگ کانگ ہے, ایک نیوزی لینڈ ہے اور ایک پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں بھی یہ کیا ہے کہ ہمارا جو شہروں کا ہوتا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ اور آخری دفعہ نہیں ہوا کہ سب سے سستے شہر کون ہے. ایون پاکستان میں اگر آپ کرنا چاہ رہے سروے کی جی پاکستان میں سب سے سستا شہر کون ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب تکلیف ہوتی ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ حالات ایسے ہیں, لیکن ان حالات کے باوجود جو حکومت اتنی آگے چلی گئی ہے کہ الحمدللہ ہمارے آپ دیکھیں ریمیٹنسز ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں, کبھی ہسٹری میں اتنے ریمیٹنسز. اچھا ویسے جو مجھے ہمارے ریزرو سب سے ہائیسٹ ہیں, ریزرو ریمیٹنسز, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, صحت ہوتی ہے بھائی. اگین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیڈ راک ہے عام آدمی کا جس نے شو نیل بجٹ میں گزارا کرنا ہے, پہلی بات وہ اس سے امپریس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کروں کہ دیکھیں میں یہ مجھے سینسٹیوٹیز کا پتہ ہے,
مجھے پتا ہے کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں دیکھیں، لیکن جو سیلریڈ کلاس ہے جو ہماری ملک میں غربت رہی ہے یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، اس کو بدلنے کے لیے اب اتنی مہنگائی کے دور میں بھی اگر پاکستان دنیا کے مقابلے میں سستا ہے تو پھر پرانا پاکستان تو اس سے بھی سستا تھا بلکہ سستا ترین تھا. تو سوال یہ کہ خان صاحب نے 126 دن تک ڈی چوک میں عوام سے دھمالے کیوں ڈلوائی کہ بڑی مہنگائی ہے؟ اور اگر پاکستان اتنا ہی سستا ہے تو پھر وہ کون صاحب تھے جن کا گزارا 2 لاکھ تنخواہ میں بھی نہیں ہوتا تھا؟ اس حساب سے تو پھر نواز شریف دور میں ہر چیز کو مفت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو بہت کم قیمت میں تھی. تو جن بے شرموں کو اس وقت 65 روپے پیٹرول بھی مہنگا لگتا تھا، یعنی 65 روپے لیٹر، کہتے تھے بڑا مہنگا پیٹرول ہے اور حکمران چور ہیں، اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے والوں کو چور ڈاکو کہتے تھے، انہیں آج 120 روپے فی لیٹر بھی سستا لگ رہا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ہم مہنگے ہیں یا سستے ہیں، مسئلہ تو یہ کہ کیا عوام کی آمدن اور اخراجات میں کوئی بیلنس ہے، کوئی توازن ہے؟ کیا آمدن اتنی ہے کہ 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، اب 2 وقت کی روٹی رہ گئی ہے، 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے علاوہ کچھ بچت کر سکے؟ کیا اتنی آمدن ہے لوگوں کی؟ اب جس ملک میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں بھی بساط سے باہر ہو گئی ہیں، پھل سے زیادہ سبزی مہنگی ہے، ادرک 600 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو، اور گوشت سے دال کی قیمت کہیں زیادہ ہے. تو ان کا مقابلہ ان ملکوں سے کر رہے ہیں جن میں 1 گھنٹے کی اجرت بھی 7 سے 8 پاؤنڈ ہے. یعنی آپ اجرت دیکھیں تو اخراجات دیکھیں. اب اگر ہوروں والے ٹیکے لگوائیں گے تو پھر انسان کو 100 روپے 120 روپے لیٹر پیٹرول، 110 روپے کلو چینی، 80 روپے کلو آٹا اور 18 روپے فی یونٹ بجلی اور 164 روپے کا ڈالر بھی سستا لگتا ہے. آپ بات کرتے ہیں نہ مدینہ کی ریاست بنانے کا وعدہ سچا نکلا، نہ 2 نہیں 1 پاکستان بنانے کا وعدہ پورا کر سکے. اس پر بھی یہ دعویٰ کہ خان صاحب سے بہتر آدمی لا کر دکھا دیں تو دکھایا جا سکتا ہے. اگر عوام کو اس کا موقع دیا جائے تو وہ خان صاحب سے بہتر درجنوں آدمی دکھا سکتے ہیں. اس سے بڑی ڈٹائی اور بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حکمران جماعت کے ممبران پارلیمنٹ اب کھلے بندوں یہ بات کر رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا نعرہ محض سیاسی تھا. یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مذہبی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں نا، تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات خان صاحب کو سمجھانا چاہیے تھی. تو تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات خان صاحب کو سمجھانا چاہیے تھی کہ وہ عوام کو مس گائیڈ نہ کریں، مذہب کے نام پر ان کے جذبات سے نہ کھیلیں. اب خان صاحب نے سب سے زیادہ جس چیز کا فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ خان صاحب اس ملک کے بڑے ویل نون سیلیبریٹی تھے، ان کا چہرہ دکھا کر عوام کو مس گائیڈ کیا گیا. یہی کہہ سکتے ہیں جس طرح کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر دکھا کر بدصورت لڑکی بیاہ دی جاتی ہے. تو یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تحریک انصاف کے ایم پی اے نذیر چوہان جن کی اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی ہے، ضمانت ہو گئی، شہزاد اکبر صاحب نے معافی دے دی، صلح ہو گئی. اب انہوں نے 3 گروپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. کوٹ لکھپت جیل سے انہیں رہا کیا گیا، جس کے بعد وہ وزیر جیل پنجاب کے جو فیاض چوہان ان کے رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کے ساتھ ملاقات کی. تو پتہ یہ چلا کہ فیاض چوہان صاحب نے یہ میڈیشن کی ہے اور نذیر چوہان کو رہائی دلائی ہے. نذیر چوہان ابھی صرف 4 دن حوالات میں رہے ہیں تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. پہلے وہ 3 گروپ کے ساتھ تھے، بڑھ کے لگایا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے. شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا اور اب 4 دن وہ جیل میں رہے ہیں. تو بالکل سیدھے سادے، اور ان کو عمران خان کی قیادت پر بھی اعتماد ہے. اور 3 گروپ تو انہیں بہت برا لگ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں 3 گروپ نے تو مجھ سے جہانگیر ترین نے فون پہ بات تک نہیں کی، یعنی پوچھا نہیں کہ جناب کیا ہوا، کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو پھر شاباش دینی پڑے گی ان لوگوں کو. ہم کہیں گے تو پھر لوگوں کو برا لگے گا. وہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ کئی مہینے قید میں رہے، تو انہوں نے تو آ کے باہر جیل سے نہیں کہا کہ ہمیں نواز شریف نے مروا دیا، ہم نواز شریف کی وجہ سے اتنے سال قید میں رہ کے، اتنے مہینے قید میں رہ کر آئے. تو اس جماعت جس کے بارے میں آج کل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی وہ دورے بیانی کا شکار ہے اور اس ڈبل دورہ تضاد ہے اور فلانا ہے،
اس جماعت کے لوگ تو کھڑے ہیں، اور جس جماعت کے لوگ 4 دن نہیں کاٹ سکے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو نذیر چوہان نے نکلتے جو شکوہ کیا وہ یہ تھا کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ ہر پیشی پہ گیا، اور لیکن مشکل وقت میں جہانگیر ترین نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے استعمال کیا گیا، لہذا ترین گروپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جہانگیر ترین کو اپنا لیڈر مانا لیکن وہ اس قابل نہیں ہے، تو میرا جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ایک ہی لیڈر ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ ہوتا ہے جناب ویژن، اور یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا لائلٹی، اور لائلٹی انہوں نے عمران خان کے ساتھ شو کر دی ہے کہ جناب کسی کی خواہش تھوڑی کہ دوبارہ جیل میں جائے اور جا کے حوالات میں 4 دن کاٹے، 4 دن کیا پھر دوبارہ گئے تو لمبے جائیں گے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کو سوچنا پڑے گا، بلکہ جہانگیر ترین گروپ میں جو تمام لوگ شامل ہیں ان سب کے کام تو کھڑے کر دیے نذیر چوہان نے، جو کہہ رہے ہیں مجھے استعمال کیا گیا۔ تو اب جو باقی کے لوگ ہیں، میرا خدشہ یہ ہے، میں پریڈکشن کر رہا ہوں آج ہی، کہ جہانگیر ترین گروپ میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی طرح دائیں بائیں ہو جائیں گے، اگر ان کے ساتھ بھی نذیر چوہان والا ہی فارمولہ آزمایا گیا، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو بڑی دھمکیاں لگایا کرتے ہیں، اس گروپ کے روح رواں ہیں۔ راجہ ریاض صاحب، تو راجہ ریاض صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی جناب، انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں اور وہ بھی بڑے اچھل کود کر رہے تھے، وہ بھی جہانگیر ترین کو اپنا لیڈر مانے بیٹھے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے جہانگیر ترین گروپ ہے نا، اس کے خلاف بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ گروپ نہیں رہے گا، ورنہ یہ الیکشن میں خان صاحب کو تنگ کرے گا، اور اگر یہ گروپ تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوا تو اس سے پہلے کہ خان صاحب ان پر کوئی یا حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، ان کو کسی طرح موو کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا، یہی وہ مقام ہے جہاں نواز شریف نے اپنا کندھا دینے سے انکار کیا۔ تو اب نہ دائیں گرے نہ بائیں گرے، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی۔ جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں ان کا بہت رول ہے، اب وہ آئندہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے انہیں دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ صدقے دل سے دیا ہو، لیکن نذیر چوہان والے مسئلے میں شہزاد اکبر صاحب نے بتا دیا کہ جناب طاقتور آدمی طاقتور ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی نیازی صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تو پارلیمانی حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ قیوم نیازی کیسے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں قرعہ فائل نکلا ہے جناب عبدالقیوم نیازی کے نام، اور خان صاحب نے تمام اندازے جو ہے لوگوں کے وہ غلط کر دیے۔ عبدالقیوم نیازی ان امیدواروں میں بھی شامل نہیں تھے جن کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا، وہ اس لسٹ میں بھی شامل نہیں تھے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آئندہ وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوں گے۔ تو بڑے بڑے نام تھے، جو بڑے بڑے کاریگر لوگ شامل تھے، انہیں کسی رسمی انٹرویو میں بھی نہیں بلایا گیا، کیونکہ بڑے بڑے جو 4 نام تھے ان میں سردار تنویر الیاس، بیرسٹر سلطان، خواجہ فاروق اور اظہر صادق کا انٹرویو ہوا تھا، پینل انٹرویو ہوا تھا۔ خان صاحب خود بیٹھے تھے اور خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے سارے وزراء، اور خان صاحب نے ان سے بڑے سوال جواب کیے تھے، اور بڑے بڑے سوال کیے تھے آزاد کشمیر کی سیاحت سے لے کر، اور پتہ نہیں کون کون سے سوال۔ اور سردار تنویر الیاس تو بڑے مضبوط امیدوار تھے، ان پہ اے ٹی ایم ہونے کا بھی الزام لگا، ان پہ یہ الزام بھی لگا کہ ان کی کمپین کسی بہت بڑے ادارے کے لوگوں نے چلائی ہے، اور پھر ان ادارے کے لوگوں کو دائیں بائیں بھی کیا گیا۔ تو سردار تنویر الیاس نے بہت پیسے خرچ کیے اس الیکشن کے اندر۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنے نام کے آخر میں نیازی لکھ لیتے تو شاید وہ بھی وزیر اعظم ہوتے۔ اب عبدالقیوم نیازی ہیں یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ذرائع کے مطابق قیوم نیازی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی میں دعاؤں کا اثر زیادہ ہے، یعنی وہ کہیں سے کوئی استخارہ نکالا گیا، پھر زائچے میں ضلع پونچھ کا نام آیا کہ جی وہاں سے کوئی بندہ لے لے، کوئی استخارہ نکالا گیا، تو دیکھا گیا جی وہاں سے جیتا کون ہے، جس پر فیصلہ ایک نیازی کے نام نکلا، عبدالقیوم نیازی۔ تو وزیر اعظم نے امیدواروں اور پارٹی سیاست کو دیکھتے ہوئے روحانی طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں موجود ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی پر انتہائی سیکرٹ طریقے سے جو ہے مشاورت ہوئی، اور قرعہ جو ضلع پونچھ کے نام نکلا۔
جس کے باعث ضلع پونچھ کی 7 نشستوں میں حلقہ LA-18 پر اتفاق کیا گیا۔ اگر خان صاحب یہ قرہ پہلے نکال لیتے تو مجھے یقین ہے کہ سردار تنویر الیاس LA-18 کی سیٹ پر الیکشن لڑتے، انہیں کیا ضرورت تھی کہیں اور سے الیکشن لڑتے اگر اسی طرح کسی کو وزیر اعظم بنانا تھا۔ تو اب وزیر اعظم قیوم نیازی یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے باسپور جلسہ سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ان کی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ اب اس بات کا کون یقین کرے گا جی کہ خان صاحب قیوم نیازی کو بالکل نہیں جانتے تھے؟ وہ نیازی تو ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جی وہ نہیں جانتے تھے۔ جلسہ ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے قیوم نیازی سے ملاقات کی تو بڑی حیرانی سے پوچھا کہ کیا کشمیر میں بھی کوئی نیازی ہوتے ہیں؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو روحانی شخصیت نے بتایا تھا کہ عین کا لفظ اور 18 کا ہندسہ آپ کے لیے لکی ہے۔ تو جناب قرہ فال نکلا عبد القیوم نیازی، یعنی عین سے عبد القیوم نیازی اور 18 کا ہندسہ جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر قیوم نیازی نہیں ہے، وہ نیازی شوقیہ لکھتے ہیں کیونکہ وہ کالم لکھتے رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہے جی کہ وہ باقاعدہ نیازی نہیں ہے، پختون نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بہت اعتراض ہو رہا تھا کہ جی وہاں بھی آپ نے کشمیریوں کو پختون پرائم منسٹر دے دیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ پختون نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خان صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع میں کہتے ہیں کہ وہ نیازی نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد مقبوضہ کشمیر سے تعلق تھا۔ 47 میں وہ مائگریٹ کر کے آزاد کشمیر میں آ گئے اور لائن آف کنٹرول کے قریب پونچھ سیکٹر میں ان کا گاؤں اور وہیں پہ انتخابی حلقہ ہے، اور ان کا نیازی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالم نگاری کی وجہ سے انہوں نے نیازی لکھا، پتہ نہیں کالم نگاری کی وجہ سے نیازی کیوں لکھا۔ اس وقت تو نیازی کی حکومت بھی نہیں تھی کیونکہ 3 سال پہلے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں تحریک انصاف میں، اور اس سے پہلے مسلم لیگ کانفرنس میں تھے اور آزاد جموں کشمیر کے حلقہ LA-18 پونچھ 1 سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ سیغہ راز ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد خود کے ساتھ نیازی لکھنا شروع کیا تاکہ کہیں وہ لائم لائٹ میں آ جائے، اور خان صاحب کہیں پڑھتے دیکھتے تھے کالم کسی واٹس ایپ گروپ میں، اچانک نظر پڑے گا اچھا یہ بھی نیازی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ترکیب کام کر گئی ہے، تو عبد القیوم نیازی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہو گئے۔ میں نے ویسے جس دن یہ الیکشن ہوئے تھے اور ان 4 امیدواروں کا انٹرویو ہوا تھا تو بتا دیا تھا کہ ان 4 میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ یہ 4 نام میں نے آپ کو بتائے تھے، سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان کے علاوہ جو 2 اور لوگ تھے، راجہ فاروق اور خواجہ صاحب۔ تو ان 4 میں پرابلم کیا تھی وہ بھی میں نے بتائی، تو کلپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے پریڈکشن کس بنیاد پہ کی تھی، اور یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ اس کے عین مطابق ہوا ہے۔ تو آزاد کشمیر الیکشن کے اندر خان صاحب کسی پیسے والے کو وہ اپنے ایسا نہیں کریں گے کہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بہت سے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہوں گے، اور چونکہ وہ کچھ لوگوں کا بلو آئیڈ بھی ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے لیے سرکاری لوگوں نے ان کے لیے خاصی کمپین چلائی تھی اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑے پیسے ویسے بھی دیے، تو ان کا اس لیے نام ہے۔ لیکن میرا ایک خیال میں یہ دونوں نہیں، میرے خیال میں باقی کے جو 2 لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا کہ اس میں سے جو کمزور بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اگر ان دونوں سے بھی کوئی کمزور نہیں ہے اظہر میں سے یا جو دوسرے صاحب ہیں جن کا نام ہی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، یہ ہیں آپ کو میں نام بتا دیتا ہوں، خواجہ فاروق صاحب اور اظہر صادق، یہ 2 نام نئے ہیں، ہمارے لیے نئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اگر ان دونوں سے طاقتور ہوئے بیرسٹر سلطان سے اور تنویر الیاس سے، تو پھر یہ دونوں بھی نہیں ہیں، پھر قرہ فال کسی اور کے نام نکل گیا۔ آگے بڑھتے